ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون صدق اللہ العظیم. درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 25واں پارہ سورۃ الزخرف اور رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 6 کی پہلی 2 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 57 اور 58 تلاوت کی گئی. ان آیات میں مشرکین مکہ کا واویلا ذکر کیا گیا ہے. واویلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیخنا، چلانا. آج بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر خیر اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 59 ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. جب اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر نازل فرماتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے تو مشرکین مکہ بھی عربی زبان جاننے والے تھے. وہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی پوجا کروانا چاہتے ہیں، اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، اپنے سامنے لوگوں کو جھکوانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ان کی بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بھی اپنی عبادت نہیں کروائی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح سورۃ انبیاء میں ان کی دعوت موجود ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. وہ واضح فرماتے تھے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور لوگوں تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. ان کا پیغام یہ تھا، لیکن ان کی طرف غلط بات منسوب ہے. جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کوئی دعوت نہیں تھی کہ لوگوں میری پوجا کرو. تو اس لیے یہاں مشرکین مکہ کا یہ واویلا بھی بہت غلط ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم کی تو اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو فرمایا کہ اچانک آپ کی قوم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کے مشرک لوگ منہ اس مثال سے یصدون فرمایا چلانے لگے، چیخنے لگ گئے کہ یہ بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیتے. تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، اگر دنیا میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے سامنے ان کی نبی کے ان کے سامنے تو پیغام دینا ہے نا کہ تمہارے نبی کا پیغام بھی یہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی یہ ہے لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ. لیکن فرمایا کہ یہ لوگ وہاں چلانے لگ جاتی. دوسری بات فرمایا کہ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت والے دن جتنے بھی معبودان باطل دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ اس وقت اعتراض کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، عزیر علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، اور مشرکین مکہ خود فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. تو
تو یہ کہتے تھے کہ وہ بھی پھر جہنم میں جائیں گے. تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں جی، سم بکم، اس کا بھی اس قرآن میں موجود ہے، سورۃ انبیاء جو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن عموماً وقت ہم نے سو کے گزارا ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. ہاں جی، اللہ رب جو پوزیشن آپ لوگوں کی بیٹھنے کی ہوتی ہے ویسے بھی درس میں بیٹھنے کی، دروں میں پوزیشن یہ میاں صاحب والی بیٹھنے کی، دو زانوں بیٹھ گئے. اس میں ادب بھی ہے، اس میں توجہ بھی ہوتی ہے. ہاں جی، تو ویسے بھی گھٹنے اٹھا کے بیٹھنا یہ ویسے بھی آداب کے خلاف ہے. چلو بہرحال اپنا اپنا شوق ہے، ادب سے تو ظاہری بات اچھی آتی ہے. تو یہ بھی سورۃ انبیاء میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، فرمایا جن کے بارے میں ہماری طرف سے اچھا انجام مقرر ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ تو جہنم سے بہت دور ہوں گے. اب اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اچھا انجام مقرر ہے، عزیر علیہ السلام کے لیے بھی مقرر ہے، فرشتوں کے لیے بھی مقرر ہے. اس لیے ان کو اس لحاظ میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا. تو دلیل قرآن سے دینی پڑے گی، زبانی ہماری دلیل کو نہیں مانے گا. ہاں جی، میں اور آپ کہیں نہیں نہیں وہ تو نبی تھے، وہ تو یہ ایسی کوئی نہیں بات سنے گا. قرآن کی یاد پڑھنی پڑے گی اور قرآن کی شاید کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، ورنہ کسی مشرک سے بھی واسطہ پڑے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لائیں گے. ہاں جی، حضرت عزیر علیہ السلام کو سامنے لائیں گے، وہ فرشتوں کو سامنے لائیں گے. ہاں جی، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ پھر ہم یوں یہاں کریں گے، وہ یوں یہاں نہیں مانے گا. آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ لاجواب ہو جائے گا، اور دوسری بات کہہ دیں کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہو کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ ان کا پیغام یہ نہیں ہماری عبادت کرو، ان کا پیغام وہی ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ہاں، جن کا پیغام یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے شریک ہے، مشکل کشا ہے، داتا دستگیر ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام نہیں ہے میں مشکل کشا ہوں، انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں فرمایا. حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمایا میں داتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمایا میں دستگیر ہوں. یہ بات وہ لوگوں نے اپنی گھڑی ہوئی کہانی ہے، اس لیے وہ اس لائن میں نہیں آتے. اس لائن میں وہ آئیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ سے لوگوں کو دور کر اپنی طرف لگایا. جس راج کے بہت سے لوگ وہ پیری کے نام پر اولیاء کا لیبل لگا کر وہ نعوذ باللہ کہتے اللہ تمہاری سنتا نہیں ہماری موڑتا نہیں، یہ اس لائن میں آئیں گے. ورنہ صحیح جو بھی اللہ والا ہوگا اس کا یہی پیغام ہے اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ جتنے ہی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو. اور یہ عام بھی فضا بنی ہوئی. ہمیں بھی کوئی کہے نا قاری صاحب دعا کرنا ہے، میں کہوں آپ بھی دعا کرنا، ہمارے او قاری صاحب اسی تو گناہ گار تجھ تو بڑے نیک. یہ سبق کہاں سے آپ نے یاد کر لیا؟ یہ کہو بے شک ہم بھی دعا کریں، ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے. اللہ تو ہر ایک کی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نہ تو کسی سے رشتہ داری ہے نہ دشمنی ہے. ہاں جی، اگر کوئی نیک ہے تو وہ اپنے لیے نیک ہے، نیکی کر کے اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں. کوئی گناہ گار ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس لیے نیکی والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مجرم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. اب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کیا ہمارے الہ نعوذ باللہ 360 وہ بہتر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے؟ اب عجیب بات دیکھیں، ایک طرف بت ہیں ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، ایک طرف نبی پیغمبر رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، لیکن ان کی ذہنی خرافات مشرکین مکہ کی دیکھے، کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں، ہمارے بت بہتر ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، نعوذ باللہ. بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے بل ہم قوم ما ضربوہ لک الا جدلا. فرمایا ان کی یہ مثال بیان کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے معبود بہتر ہے،
فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے وہ کہتے اندر کی بھڑاس نکالنے کی، الا جدلا، سوائے جھگڑے کی، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ بل ہم قوم خصمون، یہ حقیقت ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، اور جس کی طبیعت میں بھی جھگڑا پن ہوتا ہے نا وہ کبھی فائدے کی طرف نہیں آئے گا۔ حالانکہ اس کو جتنا مرضی فائدے کی بات بتا دو، نفع کی بات بتا دو، کیونکہ ضد اور اناد چیز ہی ایسی ہے، یہ انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتی۔ ضدی قوم ہو، ضدی آدمی ہو، انا پرست قوم ہو، آدمی ہو، کبھی اس کو خیر نہیں ملتی۔ خود اس قوم کا حال دیکھیں، مشرکین مکہ کا اللہ نے کتنے اعلیٰ پیغمبر ان کی زندگی میں مبعوث فرمائے، ان کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، بات چیت کا موقع ملا، سامنے بیٹھنے کا ملا، اس کے باوجود ان کی باتیں سن لو، کتنی دل آزاری کی بات۔ ایک الحمدللہ میں اور آپ 1400-1500 سال بعد دل میں ایک طرف تمنا رہتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہی نظر آ جائے، سب کہہ دو الحمدللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کہاں وہ لوگ دن رات دیکھ رہے، گلی مڑے تو اچانک آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے تھے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلی مڑتے آگے وہ آ جاتے تھے، یوں ہر وقت آمنا سامنا۔ لیکن اندازہ کریں دل میں کفر، عناد، شرک، بغض، اس نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان آگے یہی مضمون چل بھی رہا ہے مزید۔ تو بہرحال آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی۔ ہاں جی، باقی ان کا الہ کہنا بتوں کو، تو فرمایا لو کانا آلہۃ، اگر وہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے؟ الہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو الہ کون ہے بولو بھائی؟ تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، جو اللہ کے سوا دعویٰ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کسی نبی پیغمبر کا الہ ہونے کا دعویٰ نہیں، وہ لوگوں کی اپنی خرافات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال کریں گے، عیسیٰ یہ جو قوم تمہیں خدا کہتی ہے، خدا کا بیٹا کہتی تھی، تین میں سے ایک یا خود خدا، یہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام واضح فرمائیں گے یا اللہ جب تک میں زمین پہ رہا تو جانتا ہے میری دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ جب تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا اور پھر نزول کے بعد تو نے مجھے موت دے دی، اب پھر کیا لوگ کہتے رہے یہ مولا تو جانتا ہے، یہ جانتے ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، یعنی اب تو جان اور یہ جانے۔ میرا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے ہر نبی کا، ہر ولی کا، ہر پیغمبر رسول کا، اور ہر صحیح مولوی کا اور ہر صحیح پیر کا یہی پیغام ہے لا الہ الا اللہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ